اس کے ایک قریبی دوست نے اسے کہا کہ جب سے تم نے اللہ سے توبہ کی ہے تب سے تمہارے حالات تو خراب ہو گئے ہیں، کیا تمہیں یقین ہے اس بات پر کہ تمہاری توبہ قبول بھی ہوئی ہے؟ لوہار اس کی بات سن کر خاموش رہا اور کچھ بھی نہ بولا۔ اگلے دن لوہار فجر کی نماز ادا کر کے مزدوری کے لیے نکل پڑا، مگر اسے کہیں سے بھی کوئی مزدوری نہ مل سکی۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ جب اسے کہیں سے بھی کوئی مزدوری نہ ملی تو یہاں تک کہ فاقوں کی نوبت آن پہنچی۔ کئی بار تو ایسا بھی ہوتا کہ اسے دن میں ایک وقت کا ہی کھانا نصیب ہوتا اور ساری رات وہ بھوکا ہی سویا رہتا۔ ایک دن لوہار پریشانی کے عالم میں زمین پر بیٹھا تھا کہ مسجد کا امام اس کے سامنے سے گزرا۔ مولوی نے لوہار کو غور سے دیکھا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ لوہار فاقوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ مولوی نے لوہار سے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول نہیں کی۔ اگر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی ہوتی تو تم یوں ذلیل و خوار نہ ہو رہے ہوتے۔ مولوی کی یہ بات سن کر لوہار مولوی کو اپنی دکان کے اندر لے گیا۔ مولوی چیختا رہا مگر لوہار نے اس کی ایک بھی نہ سنی اور اسے لے جا کر لوہے کے تختے پر لٹا دیا۔ پھر اگلے ہی لمحے اپنے لوہے کے ہتھوڑے کو آگ پر گرم کرنے لگا۔ مولوی ڈر گیا اور کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو۔ لوہار نے کہا کہ بے فکر ہو جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں تمہیں یہاں کچھ دکھانے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ میری دکان پر گاہک بے ڈھنگا لوہا لے کر آتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مجھے اس سے تلوار بنا دو تو کوئی کہتا ہے کہ مجھے اس کا خنجر بنا دو۔ میں لوہا گرم کرتا ہوں اور آگ پر اپنے ہتھوڑے بھی گرم کرتا ہوں اور لوہے کو اس کی مطلوبہ شکل میں لانے کے لیے اس پر ضرب لگاتا ہوں۔ لوہا آگ کی تپش اور ہتھوڑے کی ضرب برداشت کر لیتا ہے اور وہ مطلوبہ شکل میں آ جاتا ہے، لیکن جو لوہا یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پاتا تو میں اسے کباڑ میں پھینک دیتا ہوں۔ مجھے اللہ کی راہ میں یہ منظور ہے کہ میں فاقوں کی تپش کاٹوں اور آزمائشوں کو صبر سے برداشت کروں تاکہ میں اس مطلوبہ شکل میں آ جاؤں جس میں اللہ مجھے ڈھالنا چاہتا ہے۔ بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیکار سمجھ کر کباڑ میں نہ پھینک دے۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور مولوی صاحب بھی اس کی باتیں سن کر رونے لگے۔ مولوی صاحب نے اس لوہار سے معافی مانگی اور کہا کہ میں تمہیں کتنا غلط سمجھ رہا تھا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ پیارے دوستو، دنیا میں آنے والی مشکلات اللہ کی طرف سے آزمائش ہوا کرتی ہیں تاکہ اللہ ہمیں اس شکل میں ڈھال سکے جس میں وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آزمائشوں میں ثابت قدم رکھے اور ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈالے جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہ ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔